اب عمران خان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر سکسیشن سرٹیفکیٹ اینڈ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے لانچ اور اپنے خطاب کے لیے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فرخ نسیم صاحب، چیئرمین نادرا، اور میں نے سنا ہے کہ رانا ذوالفقار نے اصل میں یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. سب کو آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی جو اصل کام ہے گورنمنٹ کا، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ہمارا اصل مقصد ہے. گورنمنٹ اصل میں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر فنکشن کرتی ہے، اور پھر وہ جو سوشل کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انہی لوگوں کو سرو کرے. پبلک سرونٹس، یہ ورڈ پبلک سرونٹس ہے. تو جب ایک سسٹم ڈکے کرتا ہے تو وہ پھر بجائے گورنمنٹ کو پبلک کو سرو کرنے کے لیے پبلک گورنمنٹ کو سرو کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ وہ سسٹم فیل ہو گیا، اور وہ عموماً فیلڈ سسٹمز کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے. تو یہ بڑا اچھا قدم آپ نے اٹھایا. فاروق، آپ کو میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ ہم ڈے ٹو ڈے چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں، فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اس طرح کی چیزیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا، اپنے سسٹمز کو بہتر کرنے کا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا. ہم کیونکہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب کہ لا منسٹری، مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر اتنے پریشرز ہیں، اور ہم بھی کمپلین کرتے ہیں کہ لا منسٹری کے اندر کوئی چیز فائل جاتی ہے تو پھر اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گم گئی ہے. تو اس کے باوجود اگر آپ نے اتنا ٹائم نکال کے یہ کیا تو میں اسپیشلی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے اور پبلک کی طرف سے، جو آپ کو دعائیں دے گی کہ اتنی آسانیاں پیدا کیا آپ نے. کیونکہ ہر سسٹم ہمارے گورنمنٹ کا اتنا مشکل ہو گیا، عوام کے لیے اتنی مصیبتیں ہوتی ہیں کوئی کام کروانے کے لیے. اور یہ جو اب آپ نے ابھی سکسیشن سرٹیفکیٹ کا بتایا کہ اگر وہ نارمل پروسیجر سے جائے تو، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانی، یہاں تو وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہلے یہاں آنا پڑتا ہے، اور وہ جو سارا پروسیجر ہے وہ بڑا ایک تکلیف دہ ہے، جو کہ بڑی سمپل سی چیز ہونی چاہیے، جو کہ اب آپ نے بنا دی ہے اس کو. میں یہ چاہوں گا کہ اور بھی ہم اب تیزی سے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کیونکہ ہمارے لیے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بڑی شارٹ کٹس پیدا کر دی ہیں. وہ چیزیں جو کہ بڑی مشکل تھیں اور بڑا ٹائم لیتی تھیں، یہ ایک بالکل انقلاب آ گیا ٹیکنالوجی کا. شوکت خانم نے، میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا، اور ان ہاؤس ڈیولپ کیا، جو آج لوگوں کو بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس کو وہی سافٹ ویئر دیتے ہیں. تو سارا شوکت خانم پیپر لیس بن گیا. سب کچھ کوئی پیپر استعمال نہیں ہوتا تھا شوکت خانم میں. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ کسی قسم کی کرپشن ہی ختم ہو گئی، کوئی پلفریج ہی ختم ہو گئی. یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی رسیتیں فالس بنا دے، یا وہ جو سارا سسٹم تھا، خاص طور پہ کینسر کی بڑی مہنگی دوائیاں ہوتی ہیں تو فارمیسی کے اندر فراڈ چل سکتا تھا. تو جیسی پیپر لیس ہمارا سسٹم آیا، سارا ہر قسم کا فراڈ ختم ہو گیا. اور یہ اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ میں کہ ای گورننس پوری اپنی لے کے آئیں. اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو ایک سارا پروسیس ہے پیپر پشنگ کا، جس میں فائل گم ہو جاتی ہے، پھر فائلوں کو آگ بھی لگ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ وہ لینڈ ریکارڈز کو آگ لگ جاتی ہے. تو وہ بھی سارا سسٹم اس سے بچ سکتا ہے آن لائن لانے پہ. اور زمینوں کا جو اصل پرابلمز ہیں، جو اب ہم انشاءاللہ اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کہ یہ جو عدالت میں
آدھے کیسز زمینوں کے ہوتے ہیں. قبضہ گروپ بھی اس لیے بنا ہے کیونکہ زمینوں کے کیسز سالو نہیں ہوتے. تو اس کے لیے اب ہم سارا لینڈ ریکارڈز کمپیوٹرائز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے یہ اگست تک ہمارے اسلام آباد جو مین شہر ہیں یہ بالکل ان کے لینڈ ریکارڈز کمپیوٹرائز ہو جائیں گے. تو وہاں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ جو پرابلمز آتے ہیں لینڈ رجسٹری اور پھر وہ جو سارا پیسہ چلتا ہے, جو آگے ہم اپنے جانا ہے وہ یہی طریقہ ہے آگے جانے کا. اور یہ جو آج آپ نے سکسیشن سرٹیفکیٹس کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی, اسی طرح اب ہم نے مسلسل لوگوں کی زندگیاں آسان کرتے رہنا ہے. اور یہ جو بائیو میٹرک سسٹم ہے جو, اور آپ سے طارق آپ سے بڑی ہمیں امیدیں ہیں کہ آپ نے یہ نادرا میں بہت بڑی شروع میں ریولوشنری چینجز کیے تھے. اب آپ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آگے کہ جو کیسے ہم اپنے شہریوں کے لیے ہر سطح پہ آسانیاں پیدا کریں. ہم الیکشن میں بھی اب چاہ رہے ہیں یہ کہ اوورسیز پاکستانیز شامل ہو, ای ووٹنگ ہو. 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے ہمارا, وہ اتنا بڑا ایسیٹ ہے اس ملک کا, وہ ان کے ریمیٹنسز پہ پاکستان چلتا ہے, لیکن ان کو ہم پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں وہ کر سکتے کہ ہر قسم کی پرابلم بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے ووٹ ڈالو. تو ان کے لیے بھی ای ووٹنگ کا ہم نے آپ سے امید لگائی ہوئی ہے کہ ایک ایسا سسٹم دیں گے آپ جو فل پروف ہو. اور پھر دوسرا پاکستان کے اندر ای وی ایم مشینز کا, وہ سارا وہ ای وی ایم مشینز وہ کام کریں گی جو ایلیمنیٹ کر دیں گی جدھر ساری دھاندلی ہوتی ہے, جب جیسی پولنگ کلوز ہوتی ہے اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی اس میں جو ساری نشاندہی کی گئی تھی وہ اس ٹائم پہ جیسی ووٹنگ ختم ہوتی ہے اور اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں ساری پرابلمز آتی ہیں, ہر قسم کی بے ضابطیاں ہوتی ہیں, دھاندلی ہوتی ہے. تو جب ای وی ایم مشینز آئیں گی تو وہ سارا پروسیس بیچ میں سے نکل جائے گا. جیسے الیکشن ختم ہوا, بٹن دبایا, رزلٹ آ گیا. جس نے کویسچن کیا اس کی ایک پیپر ٹریل ہے, وہ جا کے پھر الیکشن کمیشن میں چیلنج کر سکتا ہے. لیکن وہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پاکستان کے لیے سوائے 1970 کی ساری الیکشنز کے اندر ڈسپیوٹ ہوا, کنٹروورسی ہوئی, سوائے 1970 کی ساری الیکشنز میں اپوزیشن نے نہیں مانا. تو یہ ایک اب پہلی دفعہ اب ہم انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں گے کہ جس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہوگا. اور جو جس طرح ٹرمپ نے بڑی کوشش کی تھی الیکشن کو چیلنج کرنے کی, لیکن کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ نہیں کر سکا, کہیں بھی وہ ڈسپیوٹ نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پاس انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنے الیکشنز بھی پاکستان میں ایسے کروائیں گے کہ جو اپوزیشن ہے وہ مان جائے, اگر وہ ہارے گی تو وہ مان جائے گی کہ انہوں نے ان کو فری اینڈ فیئر طریقے سے ہرایا گیا, اور وہ رزلٹس قبول کریں گے. میں پھر سے فروخ آپ کو, نادرا, آپ کی ٹیم کو, سب کو میں مبارک دیتا ہوں یہ اس ایسی انوویشن سے جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی. تھینک یو.